اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واشرنا معہم وزدنا محبت۔ عزیزان گرامی، الحمدللہ تربیت اولاد کے حوالے سے آج ہمارا یہ درس نمبر 90 آپ حضرات کے پیش خدمت ہے۔ ماشاءاللہ آپ حضرات کی ذرا نوازی ہے، بہت ہی پیارے کمنٹس بھی آتے ہیں آپ کی طرف سے، اور ایک طرح سے ہمارے لیے ایک انکریجمنٹ ہے۔ میں مسلسل یہی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے بچوں تک، ہمارے نوجوانوں تک کچھ کام کی بات پہنچ جائے تاکہ ان کے اندر ایک چینج آئے، یہی میری کوشش ہے۔ لہٰذا ہم مسلسل آپ سے یہ گزارش کرتے آ رہے ہیں کہ یہ کلپ خود ہی نہ دیکھیں بلکہ اس کو آگے بڑھائیں، اپنے ہر کانٹیکٹس میں بھیجیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے اس شیئر کی وجہ سے کسی معصوم بچے کے اندر کوئی تبدیلی آ جائے انشاءاللہ۔ اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا اس چینل کو تو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو عزیزان گرامی، ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ ہمیں اپنے آپ کو ایسے بنانا ہے جسے امام ہمیں چاہے۔ ہم امام کو چاہیں یہ اور بات ہے، امام ہم سے محبت کریں، ہم سے پیار کریں، یہ اور بات ہوتی ہے، اس کی منزل ہی کچھ اور ہے۔ عزیزان، اس کے لیے ہمیں اپنے اندر ایک چینج پیدا کرنا ہے، ہمیں اپنے اندر ایک انقلاب لانا ہے۔ دیکھیے، اکثر و بیشتر میں دیکھتا ہوں کہ آدمی اپنے موٹاپے کو ختم کرنے کے لیے 2 گھنٹہ صبح میں، 2 گھنٹے شام میں، کبھی واک کر کے، کبھی جو ہے نا ایکسرسائز کر کے، ڈائٹنگ کر کے، بڑی محنت کر کے اپنا وزن کم کرتا ہے، پھر وہ وزن واپس آ بھی جاتا ہے جب چھوڑ دیتا ہے۔ تو وہ ایک ٹائم بینگ کے لیے اپنی ہیلتھ کو اچھا کرنے کے لیے ہم اتنے کانشیس ہو جاتے ہیں، اتنا وقت اس کے پیچھے لگاتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں۔ ایسی محنت ہم اپنے روح کو سنبھالنے کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں یہ کانشیس ہمارے اندر کیوں نہیں ہے؟ جس طریقے سے ہمارا جسم کو ہمیں خوبصورت بنانا ہے، ہمیں اپنی روح کو بھی بنانا ہے۔ ہمیں فکر ہوتی ہے نیٹ ورک کی، نیٹ ورک تھوڑی دیر کے لیے چلا جائے کتنا ہم پریشان ہو جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے نیٹ ورک نہیں ملا تو عزیزان محترم، اتنی فکر ہم نماز کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ اتنی فکر ہم اول وقت کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ جس سے روح خوبصورت ہو جائے، اور جس کی روح خوبصورت ہوتی ہے خود بخود اس کا چہرہ پر نور ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پہ ایک قسم کی رونق آ جاتی ہے، مولا اس کو چاہنے لگتے ہیں، وہ امام کا سپاہی بن جاتا ہے۔ یہ چینجز اپنے آپ میں لانا ہے۔ ایک نوجوان بچے نے اپنے بوڑھے دادا سے ایک سوال کیا، دادا آپ حضرات اس وقت پرانے زمانے میں کیسے رہتے تھے؟ نہ اس وقت موبائل تھا، نہ اس وقت کوئی فون تھا، نہ چیٹنگ تھی، نہ آن لائن کمیونیکیشن تھا، نہ موویز، نہ پکچر، کیسے رہتے تھے آپ لوگ؟ تو اس کے دادا نے مسکرا کے کہا، بالکل ویسے ہی جیسے تم لوگ رہتے ہو، نہ نماز، نہ روزہ، نہ مجلس، نہ ماتم، نہ دعا، نہ تعقیبات، نہ قرآن، نہ حدیث، جیسے تم رہتے ہو ویسے ہم رہتے تھے۔ تو عزیزان محترم، اس کا مطلب کیا ہے؟ صرف نیٹ ورک ہی نہیں ہے، نیٹ ورک سے فائدہ اٹھائیے، آن لائن علماء کی تقریروں کو سنیے، آن لائن مجلسوں کو سنیے، جس سے آپ کی روح میں تازگی آ جائے، جس سے آپ کے کردار کے اندر ایک چینج آئے۔ اس کا صحیح استعمال کیجیے۔ غلط استعمال تو بہت لوگ کرتے ہیں، لیکن صحیح استعمال کتنے لوگ کرتے ہیں؟ ہم میں چینج آنا چاہیے۔ خدا کی نعمتوں کو دیکھیں، اپنے آپ میں چینج پیدا کریں۔ آگے بہجت کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔
جو آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں کہ ایک جذباتی مالدار تھا، جذبات میں آ کے اس نے کیا پیسہ کیا ہے، کردار ہونا چاہیے. اپنی بیٹی کی شادی ایک بہت ہی غریب عالم دین سے کر دی، سید عالم دین سے کر دی. اب وہ بیچارے عالم دین تھے، اب یہ کروڑ پتی باپ کی بیٹی کبھی اپنے ہاتھ سے کوئی کام بھی نہیں کیا تھا، کھانا بھی پکانا نہیں آتا تھا، لہٰذا اپنے شوہر کے لیے کھانا بھی نہیں بناتی تھی. وہ بیچارے شرم کے مارے، حیا کے مارے کچھ کہتے بھی نہیں تھے، خاموش رہ جاتے تھے. تکلیف سے زندگی ان کی گزرنے لگی. ایک دن خواب میں اس لڑکی نے بی بی سیدہ کو دیکھا صلوات اللہ علیہ صلی اللہ علیہ. شہزادی نے آ کے اس سے کہا کہ کیوں تم میرے بیٹے کو تکلیف دیتی، کیوں اس کی خدمت نہیں کرتی؟ کہا شہزادی میں کیا خدمت کروں؟ کہا تم اس کے لیے کھانا کیوں نہیں بناتی؟ کہا مجھے نہیں آتا ہے. کہا کوشش کرو، سیکھو. دوسرے دن یہی خواب، تیسرے دن وہی خواب، اور ہر بار یہ یہی کہتی رہی شہزادی مجھے نہیں آتا ہے. میں کیسے سیکھوں، مجھے آتا نہیں، میں نے کبھی زندگی میں کیا نہیں. کہا اچھا ایک کام کرو، جتنی کھانے کے لیے ضروری چیزیں ہیں، نمک، مرچ، پانی، چاول، آلو، دال، جو بھی سبزی بھاجی یا گوشت وغیرہ ساری چیزیں ایک ساتھ ایک پتیلی میں چڑھا دو اور اس کو آگ پہ رکھ دو. اب اس کی نیند جب کھلی تو اس نے سوچا یہ خواب ہے کیا ہے، میں دیکھتی ہوں یہ خواب کتنا سچا ہے. اب اس نے یہ کیا، جتنی ضروری چیزیں وہ ساری ایک جو ہے نا برتن میں ڈالے اور اس کو آگ پہ رکھ دیا. تھوڑی دیر نہ گزری تھی ایسی خوشبو، ظاہر سی بات ہے شہزادی ساتھ دے رہی تھی، اتنی پیاری خوشبو کہ سارا مکان جو ہے نا مہکنے لگا خوشبو سے. اب یہ ہوا کہ شوہر نے کہا کیا بات ہے بھائی، آج اتنی زبردست خوشبو آ رہی ہے، مجھے بھوک اور تیز ہو گئی. کہ آج میں نے کھانا بنایا. کہ کیسے بنایا؟ کہ شہزادی میرے خواب میں آئے، انہوں نے کہا کہ اس طریقے سے کرو. کہ واہ ماشاءاللہ، اگر میری شہزادی نے کہا ہے تو بہترین کھانا ہوگا. اور جب کھانا کھایا تو شوہر نے کہا ایسا کھانا میں نے زندگی میں کبھی نہیں کھایا تھا، اتنا زبردست، اتنا ذائقہ دار. اب یہ روز یہی کام کرتی، روز کرامت ہوتی، روز ایک معجزہ ہوتا، پھر بہترین کھانا بن جاتا. اب اس کے چرچے ہونے لگے تو جو مولانا کے دوست تھے انہوں نے بھی آ کے کھانا کھایا. انہوں نے کہا ایسا کھانا ہم نے زندگی میں کبھی نہیں کھایا. اور یہ مسلسل یہی کام کرتی، پتیلی میں ساری چیزیں چڑھا دیتی اور وہ کھانا بن کے تیار ہو جاتا. اب آگے بہجت کہتے ہیں کہ مجھے حیرت ایک بات کی ہوئی، روز دیکھ رہی تھی اللہ کی ایک کرامت دیکھ رہی تھی، اس کے باوجود اس میں چینج نہیں آیا. اس نے سیکھا ہی نہیں کھانا کیسے بنایا جاتا. تو اذان محترم ہم میں بھی یہی ہوتا ہے، کبھی کبھی حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں ہمارے سامنے، اتنی مشکلیں وغیرہ، جیسے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کچھ ایسے انتظام کر دیتا ہے کہ ہماری مشکلیں دور ہو جاتی ہیں، ہمارے کھانے پینے کا انتظام ہو جاتا ہے. لیکن ہم اپنے اندر چینج نہیں لاتے. کیوں نہیں سوچتے کہ پروردگار عالم نے اتنا کرم کیا ہے، اس کا شکر ادا کریں. کم سے کم منیمم کوالٹی ہمیں یہ پیدا کرے کہ ہم اول وقت نماز پڑھیں. ہاں اگر کوئی مجبوری ہے تو بات الگ ہے، کوشش یہ کریں، خاص کر صبح کی نماز. اگر بہجت کہتے ہیں جو صبح کی نماز میں اول وقت کی پابندی کر لے تو خود بخود دوسری نمازیں اول وقت ہو جایا کریں گی. اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کریں. اللہ ہمیں توفیق دے، ہم ایسے اپنے آپ کو بنائیں جس سے ہمارے امام زمانہ ہمیں چاہنے لگیں. انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ایک بہترین عمل ان کے لیے جو اکثر والدین کہتے ہیں ہماری اولاد ہماری بات نہیں سنتی ہے، ہماری عزت نہیں کرتی، ہمارا احترام نہیں کرتے، یا والدین پریشان ہیں میرے بچے کے ساتھ یہ پریشانی ہے، اس کو کیسے وہ پریشانیوں کو دور کیا جائے. ایک بہترین نماز ہے، انشاءاللہ میں اگلے کلپ میں اگلے سنڈے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اس وقت چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے، ہم دعا کرتے ہیں پروردگار اس ہماری کوشش کو قبول فرما اور اسے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے. زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھیں اور اپنے اندر چینج لانے کی کوشش کریں. پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم وہ کام کریں جس سے ہمارے زمانے کا امام ہم سے راضی ہو جائے. ہماری قرض داریوں کو دور فرما،
ہمارے بزنس کو امپروو کر پروردگار، جو بے روزگار ہے ان پر رحم فرما، اور جن کے والدین گزر گئے پروردگار ان کے قبروں میں رحمت نازل فرما، اور جن کے موجود ہیں پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کر سکے، دین کی خدمت کر سکے، امام زمانہ کی خدمت کر سکے، بحق زہرا بہا بالہا بنوہا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔